آج 7 جون ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ 7 جون 1810 کو ایک اخبار شائع ہوا جس کا نام تھا گزٹ ڈی بیونس آئرس۔ یہ ارجنٹینیا کا پہلا اخبار تھا اور پہلا دن جب وہ شائع ہوا تو وہ تھی 7 جون 1810۔ یہ اخبار حکومتی معاملات کو سامنے لانے کے لیے شائع ہوا اور یہ ہفت روزہ اخبار تھا۔ اسی تاریخ کو بعد میں یوم صحافی یا جرنلسٹ ڈے کا نام دیا گیا۔ 1938 ارجنٹائن کی آزادی میں اس اخبار نے اہم کردار ادا کیا۔ آج 7 جون ارجنٹینا میں گویا جرنلسٹ ڈے بھی ہے، تو آج یوم صحافی ارجنٹینا میں، لیکن دراصل یہ ڈی بیونس آئرس گزٹ جو تھا اس کی اشاعت کا پہلا دن تھا۔ 7 جون 1862 امریکہ اور برطانیہ نے غلاموں کی تجارت کے خلاف معاہدہ پاس کیا۔ یہ دیکھ لیجئے 7 جون 1862 ہے اور اس سے کچھ 1400 سال پہلے آج سے ہم جو ہیں غلاموں کی تجارت اور غلاموں میں کو جو درجہ اسلام نے دیا اس کی مثال کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ صرف حضرت بلال کی اگر مثال سامنے لے لیں تو شاید ہی کوئی صحابی ایسا ہوگا جس نے حضرت بلال کو سیدنا بلال یا سیدی بلال کہہ کر نہ پکارا ہو۔ اس کا مراد یہ ہے میرے آقا۔ تو بلال کو تمام صحابیوں نے سیدی بلال یا سیدنا بلال کہہ کر پکارا۔ بہرحال 7 جون 1995 بوئنگ 777 جہاز کا یوم پیدائش کہہ سکتے ہیں۔ اس کی پہلی پرواز تو 12 جون 1994 کو ہوئی، لیکن ایک سال بعد اسے امریکہ کی جو بیڑا تھا اس میں اس کو شامل کیا گیا ان کی ایویشن میں۔ آج کل یہ جہاز جو ہے ایمریٹ، سنگاپور ایئر لائن، ایئر فرانس اور یونائٹڈ ایئر لائن استعمال کر رہی ہیں۔ یہ ان کے بڑے خریدار ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا 2 انجنوں والا جہاز ہے جس میں 300 افراد سفر کر سکتے ہیں اور رفتار اس کی 17,370 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے۔ یہ اس کی میکسیمم ہے، شروع ہوتی ہے 9,000 سے 2,000، 4,000، 3,000، یہ روٹین میں رہتی ہے، لیکن میکسیمم رفتار اس کی یہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ PIA جو ہے وہ بھی یہ بوئنگ استعمال کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت جہاز جس کے تمام سیٹس کے پیچھے لگائے گئے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین، جہاں آپ کو 400 سے زائد چینل جو ہیں وہ اپنی پسند کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 کیمرے اس کے لائیو نشریات دے رہے ہوتے ہیں، جو ایک بالکل سامنے کا ویو دے رہا ہوتا ہے، ایک بیک کا ویو دے رہا ہوتا ہے اور ایک ڈاؤن انڈر کا ویو دے رہا ہوتا ہے۔ اسے بھی آپ اندر بیٹھے ہوئے اپنی سیٹ کے اوپر اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کے، بڑوں کے انٹرٹینمنٹ، انفوٹینمنٹ، بے شمار چینل جو ہیں آپ اس کے بیٹھ سکتے ہیں۔ اٹس ویری کمفرٹیبل۔ بوئنگ آج 7 جون 1985 کو پہلی مرتبہ یہ کسی بھی جہاز کمپنی میں شامل کیا گیا۔ اس وقت اس جہاز میں رولز رائس کے انجن لگائے جاتے ہیں۔ اس وقت تک اس کے 7 حادثے یا سانحے ہوئے جس میں کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی۔ جہاز کو کریش لینڈنگ کر کے اتارنے کی نوبت تو آئی جس کی وجہ سے کچھ لوگ زخمی ہوئے، لیکن کوئی بڑا حادثہ بوئنگ کو درپیش نہیں ہوا۔ 7 جون 1837 جی الوئس ہٹلر کا یوم پیدائش ہے، جو کہ ہٹلر کا باپ تھا، گویا ہٹلر کا بھی باپ تھا۔ اس کی وفات 1903 میں ہوئی، جس کی پیدائش کے بعد کی زندگی کے بارے میں جب پتہ چلایا گیا تو کوئی خاص معلومات نہیں ملی، سوائے اس کی اہمیت یہی ہے کہ وہ ہٹلر کا باپ تھا۔ ایک بات اس میں کہ اس کا جو ریکارڈ ملتا ہے کہ جب اس کو عیسائی بنایا گیا، عیسائیوں میں رواج ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بیپٹسٹ کیا جاتا ہے، بیپتسمہ دیا جاتا ہے اور اس پر ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی ایشو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے ہٹلر کے باپ کا، وہاں اس کے باپ کا نام موجود نہیں ہے۔ 7 جون 1894 الیگزینڈر ڈی سروسکی کا یوم پیدائش ہے۔ یہ صاحب جو ہیں رشین بورن ہیں اور ایویشن کے پوائنرز میں سے جو ابتدائی لوگ جنہوں نے جہاز بنانا شروع کیے، جہاز اڑانا شروع کیے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ سروسکی کا جو والد تھا وہ بھی پائلٹ تھا اور اس کے پاس ایک جہاز بھی تھا، رشین تھا۔ اور اس نے جب سروسکی جو ہے اس نے نیوی کو جوائن کیا تو یہ اس وقت بھی جہاز چلانا جانتا تھا۔ جنگ عظیم اول میں جو سروسکی نے نیول ایویٹر کے طور پر جو ہے کام شروع کیا، وہاں منتخب ہوئے۔ 1917 میں
یہ صاحب جو ہیں امریکہ میں مائیگریٹ کر گئے اور وہاں کوئی سائٹ تھی ان کی بومب سائٹ، وہ انہوں نے امریکی حکومت کو $50,000 میں فروخت کر دی اور ایک کمپنی مارز وجود میں لے کے آئے جس کا نام انہوں نے رکھا سروسکی ایرو کارپوریشن۔ یہ کمپنی جو تھی وہ جہاز بنانے لگی، اس نے کئی بڑے مقبول جہاز بنائے جو بعد میں جنگ عظیم 2 میں بھی استعمال ہوتے رہے۔ نیوی کے لیے اس نے 2 سیٹوں والا فائٹر جہاز بھی بنایا۔ تو یہ صاحب تھے جی 7 جون 1894 الیگزینڈری سروسکی کا یوم پیدائش، اور اس کے جہاز جو ہیں وہ سروسکی T-20 اور SEV کے نام سے ماڈل جو ہے وہ آج کل بھی ہوتے ہیں، لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ SEV جو ساتھ لکھا جاتا ہے یہ سروسکی سے مراد ہے، جو موجود تھا ان جہازوں کا جنہوں نے بنانے شروع کیا۔ 7 جون 1996 جی میکس فیکٹر جونیئر کا یوم وفات ہے۔ یہ صاحب بہت کوئی قابل ذکر تو نہیں تھے، لیکن میں نے ان کو آج انتخاب کیا اس کے والد کی وجہ سے۔ اس کا باپ جو تھا وہ اس کا نام تھا میکس فیکٹر اور وہ پولش تھا۔ میکس فیکٹر کا نام خواتین اچھی طرح سے جانتی ہوں گی، یہ ایک کاسمیٹکس کمپنی ہے جو کہ دنیا بھر میں میک اپ کا سامان بنانے کے لیے مشہور ہے۔ اس کا جس نے شروع کیا وہ اس جونیئر میکس فیکٹر کا باپ تھا۔ اس میکس فیکٹر جو تھا اس کو پولش تھا اور ڈینٹسٹ تھا۔ تو یہ صاحب جو ہیں چہرے دیکھتے تھے لوگوں کے مختلف، ایک ڈینٹسٹ کے پاس یہ کام کرتا تھا ایز اسسٹنٹ کے، اور پھر ڈینٹسٹ کے طور پہ کام کرنے لگا۔ تو مختلف چہروں کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ اس میں جو کچھ خوبیاں خامیاں اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس نے میک اپ کی طرف توجہ دی اور وگیں بنانے لگا، اور وہاں یہ وگیں جو تھیں پولینڈ میں اور روس میں اس کی وگ جو ہیں وہ بہت مقبول ہوئیں، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا اس وقت شہنشاہیت تھی روس میں، تو وہاں کے بادشاہ نے اسے اپنا سرکاری ڈریس ڈیزائنر، میک اپ آرٹسٹ یا جو بھی کچھ بھی کہہ لیں، اس نے اس کو شامل کر لیا اپنے دربار میں، اور یہ وہاں یہ چیزیں جو ہیں بنانے لگے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، اس نے دیکھا کہ یہاں میرے لیے آگے بڑھنا کا بہت کم چانسز ہیں، تو چنانچہ وہ 1908 میں LA کیلیفورنیا میں وہ چلا گیا۔ اس کا باپ جو تھا میکس فیکٹر جو تھا، اور وہاں جا کر اس نے میکس فیکٹر کاسمیٹکس امپائر بنا دی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہالی ووڈ جو تھا اس میں میکس فیکٹر کے جو میک اپ تھا اور جو وگیں تھیں اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، مقبولیت ملی، اور جب صاحب کہ اتنی بڑی انڈسٹری میں کوئی بھی دوسرا شخص ایسا موجود نہ ہو جو اس کا کمپیٹیٹر موجود نہ ہو، تو منوپلی تھی میکس فیکٹر کی، اور اسی نے سب سے پہلے جو تھا وہ واٹر پروف جو تھا میک اپ، پہلے کیا ہوتا تھا کریک پڑ جاتے تھے جب میک اپ کرتے تھے تو اس میں کریک پڑ جاتے تھے، تو میکس فیکٹر نے ایسا میک اپ ایجاد کیا جو کریک نہیں پڑتے تھے اور وہ واٹر پروف بھی تھا۔ تو اس طرح سے ڈائی کرنے کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ بنائی گئیں، اور بلونڈ ہیئر بنانے کے لیے جو ہے مختلف چیزیں جو ہیں ایجاد کی گئیں۔ تو میکس فیکٹر جو تھا یہ جونیئر صاحب جو ہیں ان کو تو ایک بڑی بنائی، حالانکہ جب بچہ تھا تبھی سے اس نے اس کام ساتھ شروع کر دیا تھا، لیکن اس سے پیچھے اس کے باپ کی بہت محنت تھی جس نے میکس فیکٹر کو دنیا کی بڑی کاسمیٹکس کمپنی میں جو ہے وہ ڈھال دیا۔ 7 جون 2006 جی ایک صاحب ہیں ابو مصعب الزرقاوی، ان کی وفات کا دن ہے، جو عراق میں امریکی حملے سے مارے گئے۔ کچھ لوگ ان کو مجاہد کہتے ہیں، کچھ ان کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، کچھ ان کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں۔ بہر زرقاوی جو تھے وہ عراق میں ہونا امریکیوں کے لیے یہ دلیل تھا کہ صدام حسین کے القاعدہ سے تعلقات ہیں۔ وہ زرقاوی کو عراق میں القاعدہ کا سربراہ کہتے تھے، اور اسی وجہ سے اس کو 7 جون 2006 کو زرقاوی اور اس کے جو اسپرچول ایڈوائزر تھے عبد الرحمن، ان کو، ان کی دونوں کی بیویوں کو، ان دونوں کے بچوں کو ایک ایئر سٹرائک میں قتل کر دیا گیا۔ زرقاوی کا تعلق اردن سے تھا۔ یہ تھا جی آج۔